دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ڈاکیومنٹ آ گیا ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے جب اس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی تو بعض لوگوں نے حسب عادت ان کو مٹیریل ملا اور انہوں نے ریبٹل بھی دیا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بھائی ریبٹل دینا تھا تو کوئی اچھا سا دیتے. تو خیر ان کے ریبٹل کا کیا کرنا. لیکن یہ میں نے جو شروع کے 2 پرنسپلز ہیں یہ میں نے آلریڈی بیان کر دیے ہیں، اس لیے ان کے اوپر دوبارہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلا جو اصول ہے وہ ہے کہ نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس، کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلیل موجود ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو اصول ہے وہ یہ کہ اے پاسبل ایگزسٹنس سپورٹڈ بائی این آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس مسٹ ایگزسٹ، کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا موجود ہونا ممکن ہے، پاسبل ہے، اور اس کو کسی آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس سے اس کو سپورٹ بھی مل رہا ہے، یعنی کوئی آتھینٹک قابل اعتماد دلیل نقلی اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، تو پھر اس ممکن چیز کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. آپ کو جو ہے مثلا وہ مثال یاد ہوگی، میں نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں ٹرین کا نام نہیں سنا، اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بھائی گدھا گاڑی ہوتی ہے، گھوڑا گاڑی ہوتی ہے، بیل گاڑی ہوتی ہے، جانور جو ہے وہ کسی نہ کسی گاڑی کو کھینچتا ہے، لوگ اس پہ سوار ہوتے ہیں یا اپنا لوڈ لے کر جاتے ہیں. لیکن اس کو کوئی بتائے کہ نہیں جی گدھے گھوڑوں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انجن جو ہے وہ لوگوں کو لے کر چلتا ہے. تو یہ ایک پاسبل ایگزسٹنٹ ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ممکن ہے. اب اگر کوئی آدمی جو آتھینٹک ہے، یعنی جس کی خبر کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے، وہ یہ بات کی خبر دے رہا ہو، تو چاہے اس شخص کے لیے کہ جو اسٹون ایج کا بندہ ہے یہ چیز کتنی ہی اس پر یقین کرنا مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ اس پر یقین کرے. یہ میں نے 2 اصولیں تفصیل سے میں نے بیان کر دی ہیں. میں انشاءاللہ اس کی پلے لسٹ الگ سے بنا دوں گا تاکہ اگر آپ لاجک 101 کے تعلق سے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں. اب آگے چلتے ہیں. جو تیسرا اور چوتھا جو اصول ہے، جو تیسرا اصول ہے وہ ہے rationally impossible is different than what is merely improbable. The impossible is opposed to reason while the improbable is opposed to habit. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک چیز اگر عقلی اعتبار سے ناممکن ہے تو یہ اس چیز سے مختلف ہے کہ جو عادتاً مشکل ہے. یعنی ایک چیز عادت کے خلاف ہوتی ہے اور ایک چیز عقل کے خلاف ہوتی ہے. دونوں کے اندر فرق کرنا ضروری ہے. جو چیز عقل کے خلاف ہے وہ الگ ہے، اور جو چیز عادت کے خلاف ہے وہ الگ ہے. وہ الگ کیسے ہے؟ دا امپاسبل از اپوزڈ ٹو ریزن. جو چیز امپاسبل ہے، جس کو ناممکن کہتے ہیں، وہ ریزن یعنی جو کامن سینسیکل ریزنز ہیں وہ اس کے خلاف ہوتی ہے، اور جس کو جو امپروبیبل ہے وہ دراصل ہماری عادت کے خلاف ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر ہماری عادت کے خلاف ہو تو وہ موجود نہ ہو سکے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی یہ کہے کہ 1 اور 2 یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں، یہ چیز ریزن کے بالکل خلاف ہے، ریشنلی امپاسبل ہے. تو اگر آپ کو آدمی کوئی کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، وہ یہ کہے کہ نہیں 1 اور 2 یعنی ڈیجٹ 1 اور ڈیجٹ 2 دونوں برابر ہیں، دونوں کی ویلیو 1 ہے، دونوں بالکل 1 ہیں. اگر کوئی آدمی آ کر آپ کو یہ خبر دے یا یہ کہے کہ 1 2 کا ہاف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریشنلی امپاسبل کوئی بات کر رہا ہے اور اس کی تکذیب کی جانی ضروری ہے. اب اس کو مانا نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی چیز امپروبیبل ہے تو امپروبیبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود نہیں ہو سکتی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ مثال وہی ہے ٹرین والی. ایک آدمی کے لیے، یا مثلا آج مثال بدل لیں، آپ اگر آج سے 50 سال 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی بہت ہزاروں سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ ایک ایسا ڈیوائس ایجاد ہوا ہے کہ آپ دور سے بیٹھے بیٹھے بات کر سکتے ہیں، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس طرح کے کسی بھی ڈیوائس کو کبھی نہ دیکھا ہو نہ کبھی سنا ہو. اور عام طور سے جو ان کی عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کہ وہ بندہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے ایک پرٹیکولر ڈسٹینس پہ. اگر وہ تھوڑا دور ہے تو ہم چیخ کر بات کریں گے، قریب ہے تو نارمل انداز سے بات کریں گے، بات اسی طریقے سے ہوگی. اور اگر دور والے بندے کو کوئی بات ہمیں پہنچانی ہے تو ہم لکھ کر اس تک بات پہنچائیں گے، کسی قاصد کو دیں گے، وہ قاصد جائے گا، ہمارا لیٹر ڈیلیور کرے گا، اور اس طریقے سے بات وہاں تک پہنچے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں. یہ لوگوں کی ایک عادت ڈیولپ تھی ہزاروں سال سے. لیکن اگر آپ جا کر ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں ایک ایسے دور سے آ رہا ہوں کہ جہاں آپ اگر امریکہ میں ہو اور دوسرا بندہ نیوزی لینڈ میں ہو تو دونوں 1 سیکنڈ کے اندر کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ویڈیو بات کر سکتے ہیں. اب اس وقت دیکھ لیجئے میں امریکہ میں ہوں، آپ دنیا میں کہاں کہاں ہیں، سب مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس دور کا بندہ اس دور میں اگر کوئی جائے تو ان لوگوں کے نزدیک یہ چیز چونکہ ان کی عادت کے خلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے. آج وہ چیز پاسبل ہو گئی. آج دنیا نے اس کو دیکھا کہ وہ چیز نہ صرف یہ کہ استعمال یعنی ممکن ہے بلکہ استعمال میں ہے.
تو کسی چیز کا عادت کے خلاف ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز امپاسبل ہے، خصوصاً اگر اس عادت کے خلاف چیز کے بارے میں کوئی ایسا شخص آ کر آپ کو خبر دے کہ جس کی سچائی 100% ہو، جس نے زندگی میں کبھی نہ جھوٹ بولا ہو، جس کے اوپر آپ کو مکمل اعتماد ہو، تو اب اس خلاف عادت چیز پر یقین کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب آپ اس کو مذہب سے اگر جوڑیں گے، اسلام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پل صراط کے بارے میں خبر دی۔ یہ کہا کہ جب انسان مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، تو لوگ جنت و جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ایک پل ہوگا کہ جس پل پر سے کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی بجلی کی رفتار سے گزرے گا، تو کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، تو کوئی کرال کر کے جائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ وہ اس پل سے نیچے گرے گا کٹ کر اور جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے گا اس طرح کا تو کوئی پل نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہوا کی رفتار سے سفر کرے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پل پہ سے جاتے جاتے کٹ کے نیچے گر جائے؟ یہ ساری چیزیں عادت کے خلاف ہے، چونکہ ہم نے اس طرح کا کوئی واقعہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، تو یہ امپروبیبل تو ہیں لیکن ریشنلی امپاسبل نہیں ہے۔ اب اگر اس پاسبل چیز کو، جو کہ امپروبیبل ہے، ایک ایسا شخص آ کر خبر دے کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے جھوٹ کو آج تک کوئی ثابت نہ کر پایا ہو، تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ ہم اس کو یقین کریں اور اس کو مانیں کہ ہاں ایسی چیز بالکل چونکہ ممکن ہے تو واقع بھی ہوگی۔ یہ رول نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آ جائیں رول نمبر 4 پر۔ رول نمبر 4 یہ ہے کہ if a thing exists it is not necessary that it must also be observable۔ یہ تھوڑا سا کٹ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پڑھ لیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ if a thing exists، اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے، موجود ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آبزرویبل بھی ہو۔ بہت سی چیزیں آبزرویبل نہیں ہوتی ہیں یا آبزرو نہیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال تو وہ ہے کہ جس کو ملحد بھی تسلیم کرتا ہے، اور یہ دراصل ایک لنگوسٹک مثال ہے۔ مثلا کسی بندے کا، ٹام کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ٹام صاحب جو ہے وہ مر گئے ہیں اور ان کے فیونرل کا اور ابھی کریا کرم ان کا ہونا ہے۔ تو عام طور سے عیسائیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ مرتا ہے 1 دن اور 5-8 دن کے بعد پھر اس کا فیونرل ہوتا ہے، تو اس کی لاش رکھی رہتی ہے۔ تو اب چرچ کے اندر سب لوگ جمع ہیں، ٹام کی لاش رکھی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کیا بات کریں گے کہ ٹام لیٹے ہوئے ہیں؟ ٹام تو نہیں لیٹا ہوا، ٹام تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹام پاسڈ اوے۔ پاسڈ اوے کا مطلب جا چکا۔ اب کوئی کہے گا نہیں یہ تو یہ لیٹا ہوا ہے، اس کی لاش تو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، آبزرویبل ہے۔ نہیں، ٹام مر گیا، مر کے مطلب چلا گیا۔ دنیا کی ہر لینگویج میں یہی استعمال ہے۔ لاش سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن جس شخص کا نام ٹام ہے وہ موجود نہیں ہے، چونکہ یہ ٹام نہیں ہے، یہ ٹام کی لاش ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ٹام زندہ تھا، آپ اس جسم کو دیکھ رہے تھے، جسم تو ابھی کہیں نہیں گیا، ہڈی بھی وہی ہے، گوشت بھی وہی ہے، بال بھی اس پر لگے ہوئے ہیں، اس کی شکل و صورت بھی وہی ہے، بس یہی تو ہے نا کہ سانس نہیں آ رہا ہے، دل پمپ نہیں کر رہا، اتنا ہی تو ہوا۔ لیکن دل بھی موجود ہے، دماغ بھی موجود ہے، گردہ بھی موجود ہے، ساری چیزیں ہیں، بس کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہو اور وہ کمپیوٹر کام کرنا بند کر دے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ابھی یہ کمپیوٹر نہیں رہا، ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، بس یہ کہ فنکشن نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ یہ جو مردہ مرا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹام ہے، بس یہ کہ دل اس کا حرکت نہیں کر رہا ہے، دماغ اس کا نہیں چل رہا ہے، نہیں، ٹام چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ ٹام کہہ رہے تھے اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، دیکھا تو آپ نے اس کے جسم کو ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو، جو انسان ہے، چونکہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے، آپ کبھی بھی اس کی روح کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہندوازم کے اندر بھی روح کا کانسیپٹ ہے، بدھزم کے اندر بھی روح کا کانسیپٹ ہے، لیکن بتائیے کہ روح کو دیکھتا کون ہے؟ لیکن سب اس کے وجود کے قائل ہیں، صرف ایتھیسٹ اس کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ ایک مثال تو یہ ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کے سامنے ایک 1000 سال پرانا کوئی قلعہ موجود ہے، اور آپ اس قلعے میں گئے اور آپ اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس سے بڑے متاثر ہوئے، تو آپ نے اس قلعے کو نہ بنتے ہوئے دیکھا۔ تاج محل میں آپ چلے جائیں، پیرامڈز ایجپٹ کے ہیں، آپ اس میں چلے جائیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس قلعے کو، تاج محل کو یا ان پیرامڈز کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی عقل سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان پیرامڈز کے بنانے والے کوئی نہ کوئی ہیں، ان کا آرکیٹیکٹ کوئی نہ کوئی ہے، تاج محل کا آرکیٹیکٹ کوئی نہ کوئی تھا کہ جس نے بڑے کمال فنکاری سے اس شاہکار کو بنایا ہے۔ تو یہ جو آپ نے اپنی عقل سے استدلال کیا کہ کوئی نہ کوئی تھا، یہ کس بنیاد پر کیا؟ آپ نے اس شخص کی تخلیق کو دیکھ کر اس تخلیق کے خالق کے موجود ہونے پر استدلال کیا۔ اگرچہ وہ خالق اب موجود نہیں ہے، مر چکا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اس کو سونگا نہیں جا سکتا، لیکن آپ اس کے موجود ہونے پر یقین کرتے ہیں۔ تو اس خدا کی جو پوری کائنات ہے کہ جس کے ایک چھوٹے سے ذرے کے اوپر پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، چھوٹے سے ذرے کے اوپر تاج محل بنا ہوا ہے، اگر تاج محل خود سے نہیں بنا، پیرامڈز خود سے نہیں بنے، اور ان کا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے، تو اس پوری کائنات کا کہ جو اتنی عظیم الشان ہے کہ ایک سرے سے آپ دوسرے سرے پر نہیں جا سکتے،
جو اتنی عظیم الشان ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، سائنس میں ایڈوانس ہو رہی ہے، ویسے ویسے اس کے اوپر اس کی جو گرہیں ہیں اور جو اس کے راز ہیں وہ کھل رہے ہیں. آخر اتنی عظیم الشان کائنات کا بنانے والا بھی تو ہوگا نا. اب آپ یہ مطالبہ کریں کہ نہیں وہ بنانے والا مجھے نظر آنا چاہیے تبھی میں مانوں گا، تو پھر تاج محل کا بنانے والا بھی نظر آنا چاہیے تبھی مانیے کہ تاج محل کو کسی انسان نے بنایا ہے یا کسی آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے. پھر پیرامڈس کے بنانے والے بھی سامنے آپ کے آنے چاہیے تبھی آپ یہ مطالبہ کریں. جب وہاں یہ مطالبہ نہیں تو یہاں یہ مطالبہ کیوں؟ یہ دو اصول آپ کے سامنے جی اس میں مفتی صاحب جی میں اس میں ایک اگر آپ مکمل کر لوں کہ یہ 4 اصول ہیں اور میں انشاءاللہ ان میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ بات ہماری آگے بڑھتی رہے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف لاجک 101 کے تحت 2 اصول ذکر کیے تھے، نہیں ابھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً. جی بھائی جی مفتی صاحب اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے جہاں تک میرا تھوڑا سا یاد کر رہا ہوں تو اس کو ہم اس کے ساتھ بھی اگر غلط نہ ہوں میں کر سکتے ہیں کہ وہ بلیک سوان تھیوری جو بڑی پاپولر ہے فلاسفیکل ورلڈ میں، کہ پہلے کیا ہوتا تھا یوروپینس یہ سوچتے تھے کہ جتنے بھی سوانز ہیں وہ وائٹ ہیں، کیونکہ جتنے بھی وہ آپ کو دیکھیں گے وہ وائٹ ہی دکھتے تھے. تو اس میں کہ پھر بعد میں کیا ہوا آسٹریلیا میں جب ایک وویج گئی تو انہوں نے وہاں پہلی بار بلیک سوان دیکھا. دس از کالڈ انڈکٹیو آرگومنٹ دیٹ the premises may be true but that does not infer کہ آپ کا جو کنکلوژن ہوگا وہ صحیح ہوگا کہ all swans are white therefore the next swan I'll see will also be white. So it's not true. اس کو ہم ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں. جی 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 اچھا ابھی تک جو ہے آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.